جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے. اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے, کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے. اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے, ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ. ناظرین السلام علیکم. آپ نے حضرت کی بات سنی. یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ممبروں پہ ان کے دور اقتدار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں. دیکھیں اس کے لیے انہوں نے کچھ روایات اپنے کتابچے میں بیان کی, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. ٹھیک ہے, ان روایات میں اتھینٹک ترین روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں کیا الفاظ ہیں دیکھیں. صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ امیر معاویہ نے جو ہے وہ امیر بنایا حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو. معاویہ بن ابی سفیان اپوائنٹڈ سعد ایز دی گورنر, ان کو گورنر بنایا. ٹھیک ہے, حجاز کا گورنر بنایا. اور پھر ان سے پوچھا کہ ما منع کا ان تصب ابو تراب, کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا کہ آپ ابو تراب کو سب و شتم نہیں کرتے. یہ لفظ اہم ہے, سب و شتم نہیں کرتے, اس کو آپ نے پکڑ لینا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں اس حدیث کا, صحیح مسلم کی روایت کا. یہ کہہ رہے ہیں جی حضرت معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا, حالانکہ حکم نہیں دیا تھا, یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گالی دینے کا حکم دیا. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے صاف انکار کر دیا. یہ بریکٹ میں کیا کر رہے ہیں, اضافہ کر رہے ہیں, نیچے لکھ رہے ہیں, ہیڈر چل رہا ہے صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث, اور یہاں کیا کر رہے ہیں, بریکٹوں میں اضافے کر رہے ہیں حدیث کے ترجموں میں, کیونکہ حدیث کا ترجمہ صرف کفایت نہیں کر رہا. جو معنی یہ قاری کے ریڈر کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ صرف حدیث کے ترجمے سے نہیں ڈل سکتا. اس کے لیے انہیں جو ہے وہ اضافے لگانے پڑتے ہیں, بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں, ایڈیشنز کرنی پڑتی ہیں حدیث کے ترجموں میں, بلکہ ان کی تحریف بھی کرنی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیں مزید یہ کہ انہوں نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا. انہوں نے ترجمہ لیا جی پروفیسر یحییٰ سلطان جلال پوری صاحب کا. ان کا بھی ترجمہ, یہ بھی بابوں کا ترجمہ ہے نا. اب یہ ترجمہ بھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ کیا کی, ڈنڈی ماری ہے. یہاں ترجمہ دیکھیں جو ہے وہ مولانا عبدالعزیز علوی صاحب کا, کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو کیا کیا, امیر مقرر کیا, اور ساتھ میں کیا ہے کہ ساتھ میں کہا کہ ابو تراب کو خطا کار قرار دینے سے کون سی چیز روکتی ہے. یہ اہم ترجمہ ہے. اور یہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ گالی دینے سے تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد سے کہا کہ تمہیں حضرت علی کو گالی دینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے. یہ سب و شتم کا ترجمہ کر رہے ہیں, گالی دینا, یہ لفظ اہم ہے. ٹھیک ہے, الفاظ کیا ہیں, ان تصب, کہ تم سب و شتم کرو. اس لفظ کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب دیکھیں, یہ ایک اور حدیث سے آپ دیکھیں, حدیثوں سے واضح ہوگا نا کہ سب و شتم کے کیا معنی ہیں. حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ حضرت عباس اور حضرت علی ہے, دونوں چچا بھتیجے ہیں رضی اللہ عنہما, اہل بیت میں سے ہیں. ان کا جھگڑا ہو گیا زمین کے کسی ٹکڑے کے مسئلے پہ. ٹھیک ہے, تو حضرت عباس نے کہا کہ اے عمر, آپ میرے اور ان کے درمیان, بلکہ ان کو ظالم بھی کہا حضرت علی کو, ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دیں. استبا, پھر الفاظ کیا ہیں, استبا, یہ وہی مادہ ہے, روٹ ورڈ اس کا وہی ہے, باب افتعال سے, بلکہ یہ ہوتا ہے زیادہ اہتمام سے جو ہے وہ سب و شتم کرنا. باب افتعال کا یہ خاص ہے. تو دونوں نے ایک دوسرے کو سب و شتم کیا. ٹھیک ہے, اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ سب و شتم کیا. اب یہاں پہ بھی آپ اس کا معنی گالی کریں نا, آپ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ حضرت علی نے حضرت عباس کو گالیاں دی اور حضرت عباس نے حضرت علی کو گالیاں دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, صحیح مسلم کی روایت, یہ کل بھی گزری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی میں سب و شتم کروں, یہ سبب تو کے الفاظ ہیں. اب اللہ کے رسول کیا گالیاں دیتے تھے. دیکھیں سب و شتم کا یہ معنی ہی انہوں نے غلط کیا ہے, گالی. اور اس سے جو ہے وہ جو پنجابی کی گالیاں انسان کے ذہن میں آتی ہیں تو انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا کرتے تھے. تو یہ ترجمہ جو ہے وہ بالکل غلط انہوں نے کیا ہے سب و شتم کا. ایک تو انہوں نے ترجمے میں جو ہے وہ تعریف کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو جو ہے وہ گورنر بنایا تھا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں گورنر نہیں بنایا, حکم دیا گالی دینے کا. دوسرا بریکٹس میں اضافہ کیا. تیسرا یہ کہ سب و شتم کا معنی جو ہے وہ گالی کرنا کیا ہے, حالانکہ سب و شتم کا معنی صحیح حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ گالی نہیں بنتا. اگر یہ گالی بنتا ہے تو پھر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گالیاں دیتے تھے, پھر معاذ اللہ حضرت عباس اور حضرت علی بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ گالی کون سی دی جاتی تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ بھی کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, یہ حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا حضرت سال یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ایک شخص آیا جو وہ کہہ رہا تھا کہ جی مدینہ طیبہ کا حاکم جو ہے وہ حضرت علی کو برسر ممبر بدگوئی کرتا ہے. تو حضرت سال نے پوچھا کیا کہتا ہے بھائی, تو وہ کہتے ہیں جی وہ ابو تراب کہتا ہے. حضرت سال نے مسکرا کے کہا کہ بھائی اللہ کی قسم یہ نام تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا رکھا ہے. تو اب مجھے بتائیں زیادہ سے زیادہ گالی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ دی گئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کی طرف سے, وہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں ابو تراب کے. ابو تراب کے لفظ کیا گالی.
ٹھیک ہے، غیر مناسب رویہ تھا کہ ممبر پہ حضرت علی کو ابو تراب نہیں کہنا چاہیے تھا. بیسیکلی کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے تنقید ہوتی تھی، ہم یہ مانتے ہیں، سب و شتم کے الفاظ جہاں حدیثوں میں ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ان کے ساتھیوں کی طرف سے حضرت علی پہ تنقید ہوتی تھی. تنقید کیا ہوتی تھی کہ آپ قاتلان عثمان سے کیوں نہیں بدلہ لیتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، تیسرے خلیفہ تھے، اپنے گھر میں مدینہ منورہ میں شہید کر دیے گئے. اس کے بعد حضرت علی امیر المومنین ہیں تو وہ تنقید کرتے تھے کہ آپ ان قاتلان عثمان سے بدلہ لیں، ان میں سے بعد آپ کے لشکر میں ہیں. تو یہ تنقید وہ کرتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی گالیاں دیتے تھے، یہ صرف اور صرف حدیثوں کے اندر جو ہے وہ تحریف ہے، یہ بہتان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ. اگر سب و شتم کا معنی حدیث کے الفاظ کا معنی گالی کرتے ہیں تو پھر معاذ اللہ اللہ کے رسول بھی گالیاں دیتے تھے. معاذ اللہ ابھی ہم نے آپ کو حدیث دکھائی ہے جو ہے وہ صحیح مسلم کی کہ صحیح بخاری کی کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دوسرے کو سب و شتم کیا. پھر گالی اگر آپ کہتے ہیں نا، سب سے سخت ترین الفاظ اگر کسی نے حضرت علی کے لیے استعمال کیے تو وہ حضرت عباس ہیں. یہ آپ حدیث دکھائیں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ حضرت علی اور حضرت عباس جو ہیں وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، تو حضرت عباس نے کیا کہا کہ میرے اور اس کے درمیان، علی کے درمیان فیصلہ کریں جو کہ جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، خائن ہے اور عہد شکن ہے. امیر المومنین میرے اور اس جھوٹے گناہ گار، عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کرتے. اب مجھے بتائیں کہ ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ ممبروں پہ بیان کریں. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اہل سنت جو ہے یہ حدیثیں کیوں نہیں ممبروں پہ بناتے، سناتے اپنے عوام الناس کو، اس پہ جو ہے جمعے کیوں نہیں پڑھاتے. اور بھائی اہل سنت تو یہ اہل بیت کے جو اختلافات ہیں نا ان کو بھی نہیں اچھالتے. اہل بیت کے حوالے سے جو صحیح حدیثوں میں آ گیا نا ان پہ بھی جمعے نہیں پڑھاتے. مطلب مرزا صاحب آپ کی مثال اس بیوقوف جو ہے وہ اسٹوپڈ مولوی کی سی ہے کہ جو ایک جمعہ پڑھاتا ہے واسا آدم اور ربہ فغوا، آدم نے جو ہے اپنے رب کی جو ہے وہ نافرمانی کی اور پھر ان کو زمین پہ بھیج دیا. دوسرا جمعہ اس نے پڑھا دیا وظنون ذهب مغاضبا، حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بپر کے غصے میں آ کے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. تیسرا جمعہ اس نے پڑھا دیا موسیٰ علیہ السلام پہ فوقذا موسیٰ فقد آ رہے اور موسیٰ نے مکہ مارا، اگلے قبطی کو قتل کر دیا اور کہا کہ جی یہ شیطانی کام ہے. چوتھا جمعہ پڑھا عبس و تولی، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ منہ پھیر لیا اور تیوری چڑھا لی. ابن ام مکتوم کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا. مطلب اس سے کیا ثابت ہوگا، لوگ کیا کریں گے قرآن میں سے اگر یہی سنیں گے تو. صحیح ہے آپ یہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے کہا ہے کہ جی صحیح مسلم میں نے عوام الناس کے لیے لکھی ہے، ٹھیک ہے امام مسلم نے کہا، لیکن انہوں نے پوری صحیح مسلم لکھی ہے نا، صرف یہ حدیثیں تو نہیں لکھی. پوری صحیح مسلم وہ پڑھیں گے، صحابہ کے مناقب پڑھیں گے، کتاب الرقاق پڑھیں گے، کتاب الایمان، کتاب العلم پڑھیں گے، تو پھر ایسی دو چار حدیثیں آ جائیں گی تو ان کا ذہن نہیں پھرے گا. لیکن جب آپ انہیں دو چار حدیثیں یہی سنائیں گے اور وہ یہی سنیں گے تو پھر صحابہ کو وہ لوگ گالیاں دیں گے جیسا کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں. تو آپ سے اصل میں غلطی یہ ہوئی ہے. پھر جو ہے اب ہماری پچھلی ویڈیو پہ جو ہے ان کے ایک بلائنڈ فالوور نے، میں ان کو بلائنڈ فالوور اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت جو ہے وہ امام ترمذی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی امام ترمذی نے کہا یہ غریب ہے. حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا، یہ غریب حدیث سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی یہ ضعیف ہوتی ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت غریب ہے. غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایک راوی ہو، ٹھیک ہے. تو حدیث غریب جو ہے وہ صحیح روایت ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے علامہ البانی نے جو اس کو صحیح کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کے بیانات میں تضادات ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں یہ اس سند سے یہ روایت حسن ہے، لیکن دوسری سندوں سے بھی یہ روایت دیکھیں تو یہ روایت صحیح بن جاتی ہے، جیسا کہ نیچے پوری تحقیق موجود ہے علامہ البانی کی، ٹھیک ہے. پھر آپ ایک اور روایت دیکھیں صحیح ابن حبان کی. امام جو ہے علامہ البانی نے اس کو کیا کہا، صحیح لغیری ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھائے اور اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب سے بچائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے حسنہ کا، اور آپ نے حسنہ کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کیا، جنت کیا. یہ حسنہ کا ترجمہ آپ نے جنت کیسے کر دیا بھائی؟ یہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل الکل اس کو کہتے ہیں، سپرلیٹو ڈگری ہے. عربی کے الف بھی آپ کو آتی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، سب سے بہترین بھلائی. سب سے بہترین بھلائی کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے بہترین بھلائی جو ہے وہ جنت ہے. جیسے احمد رضا خان نے اس کا صحیح ترجمہ کیا یہاں پہ کہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے وعدہ فرمایا. تو اب آپ دیکھیں یہ بعد میں کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ میرے فیس بک پیج کے اوپر یہ لوگ آ رہے ہیں، کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی سر ہمارے خیال میں آپ کے ہیں، آپ ناسبی ہیں، یہ اویس خالد کہہ رہا ہے، یہ اسرار اوان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے. مطلب اس کے بعد آپ
کاپی پیسٹ کی جائے. میرے خیال میں آپ جو ہے وہ ناسبیت کا شکار ہو چکے ہیں. منیب چودھری, ٹھیک ہے, عائرہ جو ہے وہ امیمہ, مطلب انہوں نے جیسے بیٹیں کر رکھی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ پرندوں نے, تو یہ کاپی پیسٹ, مطلب یہ کمنٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جب علماء باقی نہیں رہ جائیں گے نا تو پھر لوگ جاہلوں کو جو ہے وہ اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے, وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے بعد میں. اب علماء, ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر علماء تو باقی نہیں رہ گئے, تو اب ایسی بیوقوف قسم کے اسٹوپڈ قسم کے لوگ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں. تو مرزا صاحب, میری آپ کو گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ 1.17 جو ہے وہ ملین سبسکرائبر ہیں, 11,70,000. دیکھیں بات یہ, یوٹیوبر جو ہے وہ کسی اسمارٹ فون کا یوٹیوب چینل آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ملین میں سبسکرائبر ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یہ جو نرسری رائمز والے ہوتے ہیں ان کے ملین میں سبسکرائبر ہیں. کوئی پرینک جو یہ کامیڈین موویز بناتے ہیں ان کے جو ہے وہ ملین میں سبسکرائبر ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارے انٹرٹینمنٹ والے لوگ ہیں. لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر کے انہیں ایک اچھا جوکر مل جاتا ہے جس کا شو وہ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, مطلب ایک کامیڈی کے طور پہ. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جی آپ کوئی دین کی خدمت کریں. کتاب و سنت کے نام پہ آپ نے لوگوں میں کیسی جہالتیں پیدا کر دی ہیں, کیسی جہالتیں جو ہے وہ آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بھر دی ہیں. مطلب لڈن جعفری جیسے لوگوں کو جو ہے وہ انسان بھول جائے, عامر لیاقت جیسے لوگوں کو جو ہے وہ انسان بھول جائے. آپ کے اور آپ کے فالوور جو بلائنڈ فالوورز ہیں ان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں. مزید یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ ہماری جو تصانیف ہیں, انجینئر محمد علی مرزا, اس پہ تفصیلی رد موجود ہے. ہماری یہ ویب سائٹ پہ جو ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا افکار و نظریات جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے, اس کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, پھر اصول حدیث کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے لیکچرز ہیں, یہ 13 کے قریب لیکچرز ہیں. اس کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ پڑھے ہیں, ان کو آپ دیکھیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت دے, لیکن یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کوئی ہدایت ملنے والی ہے, کیونکہ اس کے لیے جہالت کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور جہالت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو چھوڑنا بہت انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کے اتنے سبسکرائبر بھی ہوں اور اس کی واہ واہ بھی ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.